محترم صادق ظفر صاحب کراچی، السلام علیکم۔ اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 4 سوال موصول ہوئے، اس کا جواب حاضر۔ پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ وضو کے دوران سر کا کتنا حصہ دھونا ضروری۔ علامہ قدوری کیا فرماتے ہیں، دیکھیے سب سے اہم مسئلہ اس میں یہ ہے جو وضو کے 4 فرض ہیں ان میں سے سر کا مسح کرنا جو ہے وہ بھی فرض ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، جبکہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ مطلق سر کا مسح یعنی ایک انگلی سے بھی اگر سر کا مسح کر لیا جائے تو سر کا مسح ہو جائے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا گلاب کے پانی ملے سے وضو جائز ہے، یعنی اگر کسی پانی میں 1-2 قطرے گلاب کے ڈال دیے جائیں اور اس میں گلاب کی خوشبو آ رہی ہو تو اس سے وضو جائز ہے۔ البتہ پورے کے پورے گلاب کے پانی سے وضو جائز نہیں ہوگا کہ عرف میں جسے پانی کہتے ہیں اس پانی سے وضو جائز ہوگا۔ کسی پانی میں کوئی 1-8 قطرہ عطر کا یا گلاب کا یا کیوڑے کا پڑ جائے تو اس سے وہ شرط مفقود نہیں ہوگی، اس لیے گلاب کا کچھ پانی اگر وضو کے پانی میں پڑ جائے اور اس میں گلاب کی خوشبو آ رہی ہو تو وضو ہو جائے۔ تیسرا آپ نے یہ پوچھا کیا ہاتھ پاؤں کا دھونا وضو میں فرض ہے، ٹخنوں اور کوہنی دھونا بھی ضروری ہے؟ تو دیکھیے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے، اسی طرح پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھویا جائے اور یہ دونوں فرض ہیں، پیر کو ٹخنوں سمیت ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ اس میں اگر کوئی ایک بال یا تل برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تا وقت کہ اس پہ پانی نہ بہ جائے وضو نہ ہوگا۔ چوتھا مسئلہ کیا غیر زرعی زمین سے حاصل شدہ شہد پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو دیکھیے اول تو شہد پر زکوٰۃ نہیں، ہاں اگر کسی کا کاروبار ہی شہد کا ہو تو اس کاروبار کے اعتبار سے شہد کی جتنی بھی ملکیت ہوگی اس پر اس کو گویا زکوٰۃ دینی ہوگی، جبکہ وہ مال تجارت اور یوں ہی کھانے کے لیے رکھنے کے لیے عموماً آدمی رکھتا ہے اپنے گھر میں کہ کبھی بہت ضرورت کوئی پڑ جائے تو وہ شہد کو کھا یا پی لیا جائے، ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں۔